بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ دھیان دیا کرو، لیکن یہ کوئی نہیں سکھاتا کہ دھیان کیسے دیتے ہیں۔ تو جو اپنے دماغ اور جسم پہ قابو نہیں رکھتا وہ دنیا پہ کیا قابو کرے گا؟ معاشرے کے اندر بچے کو قابل بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا انٹرپرینور بنانا ہے، اس کو اپنے زندگی کے اندر پرابلم سالو کرنے والا بنانا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ ان بچوں کو دیے جائیں اور اس کے حل کا سلیوشن بھی انہی سے نکلوایا جائے۔ ہمارے اسکول کے اندر ہم یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہر بچہ کم سے کم 50,000 روپے مہینہ کمائے گا۔ تو ایک بہت بڑا ریولیوشن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کام سے۔ السلام علیکم۔ ریحان اسکول فزیکل برانچ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر ہم کو جو چیزیں سکھانی چاہیے وہ ہیں کمیونیکیشن، کولیبوریشن، میڈیٹیشن، لینگویجز اور ایکسرسائز۔ یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہر زمانے کے اندر شاید صحیح رہیں گی، کیونکہ کمیونیکیٹ ہمیشہ کرنا ہوتا ہے، مل کے کام ہمیشہ کرنا ہوتا ہے۔ انسان اس لیے ہے کہ انہوں نے مل کے کام کرنا شروع کیا۔ اور میڈیٹیشن یعنی فوکس، دھیان دینا، ایکسرسائز، باڈی کی ایکسرسائز، باڈی کا خیال رکھنا۔ اب علم کیا حاصل کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ اگر ہم 18ویں صدی میں رہ رہے ہوتے تو ہمیں گھوڑا چلانا آنا ضروری تھا، نیزہ بازی آنا ضروری تھی، اور اگر ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں تو انٹرنیٹ کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، سافٹ ویئر کوڈنگ کا علم ضروری ہے۔ تو میں ان سبجیکٹس کو ڈیفائن کروں گا کہ یہ کیا ہیں، کیوں ہیں، اور اس کو کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے پاس، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن سے مراد یہاں پر ہے کہ دو بچے آپس میں ایک دوسرے کو بات سمجھا سکتے ہوں اور سمجھ سکتے ہوں بغیر غصہ کھائے۔ ایک ٹیچر اپنے بچے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہو بغیر غصہ کھائے۔ ایک بچے کو یہ علم ہو کہ اپنے والدین سے، اپنے معاشرے سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے بغیر غصہ کھائے، بغیر ریاکٹ کرے، کس کو کس وقت آواز کو تیز کرنا ہے، کس وقت آواز کو آہستہ کرنا ہے۔ یہ وہ سلیقہ کرینہ ہے کہ گفتگو کو کیا کیسے جائے، یہ ہے کمیونیکیشن۔ یہ جب ہی آتی ہے کہ جب ہم کسی سے ڈیلنگ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اسکول کے اندر ڈفرینٹ انسیڈنٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایکسرسائزز کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو گفتگو کے اوپر پورا عبور حاصل ہو۔ مثال کے طور پہ وہ ویڈیوز بنائیں گے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس ویڈیو کو جب وہ انٹرنیٹ پہ پوسٹ کریں گے تو ان کو فیڈ بیک ملے گا، اس فیڈ بیک لوپ کی وجہ سے وہ بہتر اپنے آپ کو امپروو کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ان کو فری لانسنگ سکھا رہے ہیں، تو فری لانسنگ کے اندر انہوں نے کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے، کسٹمر سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس الفاظ کے ساتھ کرنا ہے، کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، یہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ ہم انٹرنل ایک ایپ بنا رہے ہیں جس کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہوں گے، سروسز بیچ رہے ہوں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر بھی ان کی کمیونیکیشن امپروو ہوگی۔ تو کمیونیکیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی بات کو پوری طریقے سے سمجھانا کی ایبلٹی پیدا کرنی ہے بغیر غصہ کھائے، بغیر اریٹیشن کے۔ اور دوسرا کمیونیکیشن کے اندر جو 90% کام ہوتا ہے وہ سننے کا ہوتا ہے، تو ان کے اندر سننے کی ایبلٹی بھی اویلیبل ہو کہ سنتے کیسے ہیں، ایکنالج کیسے کرتے ہیں، سر کیسے ہلاتے ہیں۔ اس کے لیے کورسز اویلیبل ہیں کمیونیکیشن کے، ڈائنیٹکس ایک ادارہ ہے وہ دیتا ہے، اور اس کتاب کو ہم اپنے اسکول کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، جس کے ذریعے وہ کمیونیکیشن کی اسکل کو بڑھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی کمیونیکیشن۔ دوسرا ہے کولیبوریشن۔ جو معاشرہ ہم دیکھتے ہیں، جو اسکول دیکھتے ہیں، وہاں پر چیٹنگ کہا جاتا ہے جب کوئی مل کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو کہ جی یہ میرا کام چوری کر رہا ہے، میرا کام نقل کر رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ہم وہ زبان جو بول رہے ہیں وہ ہم نے اپنے والدین سے سیکھی ہے، وہ چیٹنگ نہیں ہے کیا؟ کاپی کرتے ہیں ہم جو ہمارے والدین کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ چیٹنگ نہیں ہے؟ تو یہ چیٹنگ نہیں ہے، یہ کولیبوریشن ہے، مل کر کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ دو ون ون سچویشن کریٹ ہو، جو میرے ساتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی فائدہ ہو، جو میرے لیفٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی فائدہ ہو، رائٹ والے کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی فائدہ ہو۔ تو کولیبوریٹ کرتے ہوئے کرنا ہے، کمپیٹ نہیں کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ فرسٹ آئے ہیں، آپ سیکنڈ آئے ہیں، آپ تھرڈ آئے ہیں، ریس لگائیے۔ اور انسان فطری طور پر کمپٹیٹیو ہوتا ہے،
اگر ہم حابیل اور قابیل کا بھی اس قصہ اٹھا لیں، وہاں پر بھی کمپٹیشن کریٹ کیا گیا اور وہاں پہ ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ تو ہم نے کمپیٹ نہیں کرنا ہے، کولیبریٹ کرنا ہے، مل کر سب نے جیتنا ہے، ایز اے ٹیم جیتنا ہے۔ یہ اسکواش کا گیم نہیں ہے، بلکہ یہ کرکٹ کا گیم ہے، یہ ہاکی کا گیم ہے، جہاں پر سارے لوگ مل کر اپنے اپنی پوزیشن کے اوپر صحیح کھیلیں گے تو ہی ٹیم جیتے گی، ورنہ ٹیم ہار جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہماری نیشن ہار جائے گی، ہم لوگ ہار جائیں گے اگر ہم مل کر کام کرنا نہیں سیکھیں گے۔ یہ ہمارے اندر بہت کم ہے، پایا جاتا ہے، اس لیے کولیبریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ٹرمینالوجی ہمیں بتائی، اس کا نام کوآپریٹیونیس، یعنی کہ کوآپریٹیو کمپٹیشن، کہ ہم ایک دوسرے سے نقل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے کے جو ادارے ہیں وہ زیادہ گرو کرتے ہیں، اور مل کر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے کام کرنا ہے کہ وہ بھی فائدے میں رہے اور آپ بھی فائدے میں رہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کے 4-5 بھائی ہیں، تو آپ ان 5 بھائیوں کے ساتھ مل کر کس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ گھر بھی صحیح چلتا رہے اور ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہ ہو اور سب کو فائدہ ہو۔ اس کے اندر جو عنصر ہمیں بہت زیادہ سیکھنا پڑتا ہے وہ لیٹنگ گو کا کرنا پڑتا ہے، کہ ہم اپنے حصے سے تھوڑا سا زیادہ دوسرے کو دینا سیکھیں، اپنے دل کو بڑا کرنا سیکھیں، اور اسی وقت یہ مل کے کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے کے ساتھ، کبھی کبھی بڑے کے ساتھ، کبھی کبھی بڑے کی بات ماننی پڑتی ہے، کبھی کبھی چھوٹے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ کس طریقے سے مینیج کریں گے، یہ اس اسکولنگ سسٹم کا فنڈامنٹل ہے کہ کولیبریشن کیسے کرنا ہے، مل کر کیسے کام کرنا ہے۔ پھر ہے میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن جس کو ہندی میں دھیان دینا کہتے ہیں۔ بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ دھیان دیا کرو، دھیان دیا کرو، لیکن یہ کوئی نہیں سکھاتا کہ دھیان کیسے دیتے ہیں۔ دھیان دینے کے لیے جو ٹرمینالوجی انگریزی کے اندر ہے وہ میڈیٹیشن ہے، عربک میں مراقبہ ہے، اور اسی کو ہم نے آگے بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ اپنے آپ پہ فوکس کر سکیں، اپنے دماغ پہ فوکس کر سکیں۔ جو نوجوان 15 منٹ آنکھ بند کر کے اپنے آرام سے خود کر کے بیٹھ نہ سکے، جو نماز میں سر کھجائے بغیر نماز نہ پڑھ سکے، جو منہ کھجائے بغیر نماز نہ پڑھ سکے، تو اس کا فوکس تو ہے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، وہ اپنے جسم پر قابو نہیں رکھتا۔ تو جو اپنے دماغ اور جسم پر قابو نہیں رکھتا وہ دنیا پہ کیا قابو کرے گا؟ تو اپنے اوپر قابو رکھنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے، میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، دھیان دینا کہا جاتا ہے، کہ ہم کو جس چیز کے لیے بٹھایا گیا ہے، جس کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ ہم فلی فوکس کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ نماز تو یہاں پڑھ رہے ہیں اور دماغ حساب کتاب کرنے لگا ہوا ہے، یا ہنڈیاں میں لگا ہوا ہے، یا کہیں اور لگا ہوا ہے، میتھس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سائنس کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ میڈیٹیشن ہم کو ایبیلٹی دیتی ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اوپر قابو کر لیں۔ پھر ہوتی ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز ہمارا یہ جو باڈی ہے، جسم ہے، جو ہمارا لبادہ ہے، جس کے اندر ہماری روح رہتی ہے، اس کو طاقت دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز کی وجہ سے جس طریقے سے ہم نے دماغ کی ایکسرسائز کری تو فوکس آیا، اسی طریقے سے ہمیں اپنے جسم پر قابو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کو ٹرین نہیں کرتے، ہم اس سے صحیح طرح کام نہیں لیتے، تو ہمارا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس جسم کی کمزوری کی وجہ سے وہی کمزوری ہمارے دماغ کو بھی کمزور کرتی ہے اور ہمارے کام کو بھی کمزور کرتی ہے۔ اس لیے ایکسرسائز کرنا ضروری ہے۔ جن برانچوں میں، جن اسکولوں میں ایکسرسائز کرنے کی جگہ نہیں ہو، وہاں پر ٹائی چی اور یوگا کا استعمال کریں گے، جا کے ہماری باڈی جو ہے وہ اب فٹ رہے، اور باڈی کے اندر جو پرزے ہیں، جو مسلز ہیں، وہ صحیح ہلیں، جا کے ہماری باڈی فٹ رہے۔ تو یہ ایکسرسائز اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری باڈی اس میں فٹ رہے۔ اگلا جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے وہ ہے لینگویجز۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری زبان اردو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم انٹیریئر سندھ سے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم انٹیریئر کے پی سے ہوں، تو ہمیں پشتو سیکھنی ہو، لیکن پھر ہمیں آپس میں ایک دوسرے پروونسز کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے زبان سیکھنی پڑتی ہے، انگریزی اردو زبان۔ اور پھر جب ہم ملک سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں جتنی نالج کریٹ ہوتی ہے، جہاں پر زیادہ نالج کریٹ ہو رہی ہے آج کے زمانے میں، وہ ہے چائنا اور امریکہ۔ تو جہاں پر چائنا کی زبان ہر 7واں آدمی بولتا ہے، اسی طریقے سے انگریزی ہر 7واں آدمی بولتا ہے، تو اگر ہمیں ان زبانوں پر بھی عبور حاصل ہو اور ہمیں یہ زبانیں سمجھ میں آتی ہوں، تو ہماری زندگی
کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں جو نیا نیا انوویٹ ہو رہا ہے. علم کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہے، جو آج سے 50 سال بعد کتابوں میں لکھا تھا وہ غلط ثابت ہو چکا ہے. تو ہمیں ان زبانوں کے اوپر ایبیلٹی یا عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جا کے ہم اپنی جو نیا علم جنریٹ ہو رہا ہے اس کو سیکھ سکیں. اس لیے زبان کی امپورٹنس ہے. اور زبان سیکھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ایسے دوست احباب ہوں جو کہ آپ سے اس زبان میں باتیں کریں، گفتگو کریں، یا ایسے آپ ڈرامے، کارٹون، فلمیں دیکھیں جو ان زبانوں کے ہوں، جس سے آپ ان کی زبانوں کے اوپر عبوریت حاصل کر سکیں. ایک ہی چیز کو آپ بار بار سنتے ہیں تو دماغ کے اندر ریپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ زبان، اس لفظ کا مطلب کیا ہے. جس طریقے سے بچہ سیکھتا ہے، بچے کو کوئی زبان نہیں سکھایا جاتی، صرف وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس سننے کے نتیجے میں اس کو وہ زبان آ جاتی ہے. یہ ہیں جی کور ویلیوز ریحان اسکول کی، اور انہی کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ اسکول بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور یہ بنا رہے ہیں. اب ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بچے کو قابل بنانا ہے. تو ان قابلیت کے لیے حساب سے 2022 میں ہم نے 2 چیزیں نکالیں. ایک تو اس کو انٹرپرینور بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا انٹرپرینور بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر پرابلم سالو کرنے والا بنانا ہے. اور پرابلم کیسے سالو کرے گا؟ وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پرابلم سالو کرنے کے لیے اس کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو پرابلم سالونگ کے لیے ہم اس کو ایک چیز کا ماسٹر بنانا چاہتے ہیں. وہ کس چیز کا ماسٹر ہوگا؟ اس بچے کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ دیکھیں چاروں طرف کہ کون سا پرابلم ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے یا جو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے بجلی کا پرابلم ہو سکتا ہے گیس کا پرابلم ہو سکتا ہے پانی کا پرابلم ہو سکتا ہے پیسوں کا پرابلم ہو. لیکن جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا ہے، پیسوں کا پرابلم ختم ہو جاتا ہے اور پیسوں کے پرابلم کے بعد دوسرے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے جو ہیں ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کا بچہ جو ہے آرام سے 1 گھنٹہ روز اسپیئر نکال سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ ٹائم نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا علم ہی حاصل کرنا ہی اس کا پرائمری کام ہم نے معاشرے میں بنا دیا ہے. نہ اس کی شادی ہوتی ہے اس عمر میں، نہ اس کو جاب کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے اور دماغ جو ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ ان بچوں کو دیے جائیں اور اس کے حل کا سلیوشن بھی انہی سے نکلوایا جائے. وہ کیسے ہوگا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو بھی 7ویں میں آ جائے، اس کے بعد وہ دیکھے کہ اس کو کیا چیز معاشرے کی تنگ کر رہی ہے. کیا اس کو پانی، بجلی، گرمی، سردی، سولر کی، پانی کی، کھارے پانی کی، جو بھی مسئلہ اس کو نظر آ رہا ہے، ہمارے معاشرے کے حساب سے وہ اس کو اسائن کر دیں گے. بیٹا اگلے 4 سال تک 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں آپ کا 1 گھنٹہ روز اس مصرف پہ لگ گا کہ آپ نے اس کے اوپر روزانہ اسٹڈی کرنی ہے اور روزانہ اس چیز کو سمجھانا ہے. سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو سمجھائے، سکھائے. تو اس سلسلے میں ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ بیٹا اگلے 4 سال کے لیے آپ جو ہے اس چیز کے والے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پانی کے والے ہیں، آپ خوشحالی والے ہیں، آپ بجلی والے ہیں، آپ سولر والے ہیں، آپ بایو گیس والے ہیں، آپ کھارے پانی والے ہیں، آپ جنگل والے ہیں. ان والوں سے اسائن ہونے کے بعد ان کو ساتھ ان کے 4 مزید دوست، کالیگ اسی اسکول کے یا ڈفرینٹ جگہوں سے جوڑ دیے جاتے ہیں اور ان کو ایک ویڈیو روزانہ کی ڈھونڈنے کا کہا جاتا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ٹیڈ ٹاکس جا کے دیکھیں اسی سبجیکٹ کی. تو اگر آپ پانی والے ہیں اور آپ کھارے پانی کو میٹھا پانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی، تو کیوں نہ ہم پانی کا پرابلم بچپن سے ہی سالو کرنا شروع کر دیں. اب اس بچے نے روزانہ ایک ویڈیو دیکھنی ہے کہ کھارے پانی کو میٹھا کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 20 منٹ کی ٹیڈ ٹاک ہوتی ہے. اس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے الفاظ میں چاہے 1 منٹ کی، چاہے 3 منٹ کی، چاہے 20 منٹ کی، چاہے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنائے گا دوبارہ. ایک اپنی نیٹو زبان میں، دوسری انگریزی زبان میں،
تیسری نیشنل زبان میں. اگر اس کی نیٹو زبان نیشنل زبان ہے تو اس کی 2 ویڈیو روز کی بنیں گی. اگر اس کی کوئی اور بھی زبان ہے، چاہے وہ بلتی بولتا ہے، گلگتی بولتا ہے، سرائکی بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، تو وہ 3 زبانوں میں ایک ہی ویڈیو بنائے گا. ان ویڈیو کو بنانے کے بعد وہ اپنے یوٹیوب، اپنے فیس بک، اپنے لنکڈ ان کے، اپنے ٹویٹر پہ پوسٹ کرے گا، اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو اوریجنل اسپیکر ہے اس کو ٹیگ کر دے گا کہ جی میں آج اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں جو اوریجنلی ان صاحب نے بنائی ہے، اس کا ٹاپک یہ ہے اور میں نے اس میں یہ سیکھا. ٹیکسٹ بھی لکھ دے گا، جو اس نے بولا ہے اس کی ٹیکسٹ ٹائپ کر دے گا اور ویڈیو پبلش کر دے گا. اس کے نتیجے میں ہر روز جب وہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوگا پانی کے اوپر، تو دنیا کے جو ٹاپ پانی کے سائنٹسٹ ہیں اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں گے، اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ میں پانی سے میں نے یہ سیکھا. میں نے آج عارف صاحب کی ویڈیو دیکھی اور عارف صاحب کی ویڈیو میں نے یہ سیکھا اس ویڈیو کے اندر. تو وہ جو عارف صاحب ہیں جن کی اوریجنل ویڈیو تھی، پھر فرقان صاحب ہیں، پھر محسن صاحب ہیں، پھر شاہ رخ صاحب ہیں، تو وہ سارے صاحب ان کو میسج کرنا شروع کر دیں گے کہ بیٹا تم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہو. سارے نہیں کریں گے لیکن 100 میں سے 10 لوگ ضرور کریں گے. اس کام کے نتیجے میں اس بچے کو دنیا کے بیسٹ مینٹورز یا دنیا کے بیسٹ گروز اس کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے، اس کے نیٹ ورک میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک چیز ہوتی ہے جو کہ بڑی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک لوپ. فیڈ بیک لوپ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ کسی سموسے کی دکان پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ سموسہ کھلا دو. پہلی دفعہ آپ گئے ہیں، سموسہ کھانے کے بعد آپ پیار سے جا کے سموسے والے کو بولتے ہیں بھیا بہت اچھا سموسہ تھا، لیکن ساتھ میں اگر میٹھی چٹنی رکھو گے تو سموسے میں 4 چاند لگ جائیں گے. اسی طریقے سے جب ہم ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں تو کوئی ساتھی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے اور بہت اچھا آپ نے یہ چیز سوچی ہے، لیکن اگر آپ اس میں یہ بھی کام کریں گے 4 چاند لگ جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے سائنٹیفک پیپر پبلش کر دیا ہو. تو جب آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں اور سائنٹیفک پیپر پبلش کرتے ہیں، وہ آپ کی ریسرچ کے بعد ہوتا ہے. تو پوری ریسرچ کمیونٹی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جرنل میں چھپتا ہے، یہ پرانا طریقہ ہے، جرنل میں چھپتا ہے، جرنل اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ریسرچ کے اوپر پھر تبصرے کرتے ہیں، پھر فیڈ بیک دیتے ہیں، پھر سائنٹسٹ اپنی چیز کو بہتر کرتے ہیں. تو ہم ان بچوں کو سائنٹسٹ بنا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کی دنیا میں بغیر پبلش کیے جرنلز کے اندر. یہ بچپن سے ہی سائنٹسٹ بننا شروع ہو گئے. تو اس ایک بچے کو جب جیسے پانی والا بچہ ہے، جب وہ 200 ویڈیو بنا لیتا ہے تو اس کے پاس اتنا علم آ جاتا ہے کہ اب وہ پرابلم کو ایکچولی سالو کر سکتا ہے. پھر ہم اس بچے کو آفر کریں گے کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ یہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اس سے آپ پریکٹیکل کوئی سلیوشن بھی بنائیں کہ جی آپ کے گھر کا پانی جو ہے اس طرح سے آنا شروع ہو. اور اس کو جو ہارڈ ویئر چاہیے ہوگا اس کام کے لیے وہ ہم فراہم کریں گے اس بچے کو، جا کے وہ حاصل اپنے علم سے کچھ ایکچوئل کر کے بھی دکھائے اور پھر وہ ویڈیو دوبارہ انٹرنیٹ پہ ڈالی جائے گی. 200 ویڈیو بنانے کے بعد، 200 لوگوں کو ٹیگ کرنے کے بعد ویسے ہی وہ بچہ مشہور ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بچہ کوئی ہے جو پانی کا کام کر رہا ہے. اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپس میں اس کی ہیلپ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور ہم اس کو یہ بھی سکھائیں گے ان 100-200 ویڈیوز کے بعد کہ آپ کس طریقے سے دوسرے اداروں سے کنیکشن میں آ جائیں. جیسے پانی والا بچہ ہے تو پانی کی دنیا میں 100 سے زیادہ ریسرچ سینٹرز ہیں. صرف پاکستان میں 25 سے زیادہ ریسرچ سینٹر ہیں. تو وہ ریسرچ سینٹر سے جب وہ کنیکٹ کرے گا، اپنا کام دکھائے گا، تو وہ جتنے بھی وہاں پہ PhD سائنٹسٹ بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے. اور وہ بچہ بہت ہی زبردست قسم کا چیمپئن بن جائے گا اپنے کام میں. جیسے کہ کوئی بچہ اگر سوئمنگ کا کرتا ہے بچپن سے، کوئی بچہ کرکٹ کھیلتا ہے بچپن سے، تو اسی طریقے سے کوئی پانی پہ ریسرچ کرے گا بچپن سے. تو آپ خود سوچئے کہ وہ جب وہ 22 سال کا بچہ بنے گا تو وہ تو جہانگیر خان بن چکا ہوگا اپنے کام کا. یہ ہے جی والا کا کانسیپٹ جو ہم اس اسکول کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب ہے جی انٹرپرینورشپ، یعنی فری لانسنگ کی انٹرپرینورشپ. پاکستان ایک غریب ملک ہے ابھی تک، انفارچونیٹلی ہے تو غریب نہیں، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ غریب ملک ہے. تو اس ملک کے اندر جو بچے ہیں، جو میجورٹی پاکستان ہے وہ غریب ہے، وہ $2 ڈے سے کم کماتا ہے. اگر ان بچوں کو $2 ڈے سے زیادہ کمانا سکھا دیا جائے، مثال کے طور پہ اگر ہم ان کو $500 مہینہ کمانا سکھا دیں
تو اب کیا ہوگا کہ یہ بچے زبردست اپنے لیے آمدنی حاصل کریں گے 2 گھنٹے روز کام کر کے. یہ ممکن ہے آج انٹرنیٹ کے ہونے کی وجہ سے, فری لینسنگ کی وجہ سے. پہلے ہم پاکستان میں رہتے تھے, اب ہم انٹرنیٹ پر رہتے ہیں. تو جب ہم انٹرنیٹ پر رہتے ہیں تو ہمارا کسٹمر دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. اب بجائے اس کے کہ میں محلے کی جا کے کسی سبزی والے کے پاس شاگردی کروں, جو کہ میں خود کہتا تھا پہلے کہ ضرور ہر اسکول کو کرنا چاہیے, اب میں امریکہ کے اندر کسی آدمی کے لیے کوئی ڈیزائن بنا کے دے سکتا ہوں اور اس کی فیس چارج کر سکتا ہوں, 1000 روپے چارج کر سکتا ہوں, $5 چارج کر سکتا ہوں, $10 چارج کر سکتا ہوں. میں کسی کے لیے بزنس کارڈ ڈیزائن کر سکتا ہوں, میں کسی کے لیے فیس بک کی پوسٹ, انسٹاگرام کی پوسٹ, ٹک ٹاک کی ویڈیو, یہ سب بنا کے اس کو دے سکتا ہوں اور اس سے فیس چارج کر سکتا ہوں. اس کو سکھانے کے لیے بمشکل ایک دن میں 40 منٹس کی ایک کلاس کافی ہے, جس کو ہم فری لانسنگ کی کلاس کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم 2 چیزیں صرف فی الحال سکھا رہے ہیں. 2 چیزیں اس لیے صرف سکھا رہے ہیں کیونکہ اس بچے کو, جیسے آپ اسکول کا سسٹم ہوتا ہے نا, ایک آسان سے آسان, پھر اس سے مشکل, پھر اس سے مشکل لے کے جاتے ہیں. اسکول کے اندر جس بچے نے کبھی کمپیوٹر نہیں چلایا ہو, جس بچے نے کبھی موبائل نہ چلایا ہو, بچے نے کبھی کسی باہر کے انسان سے بات نہ کی ہو, اس کے لیے آسان ترین طریقہ ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائیں, بیک گراؤنڈ ریموول, فیس بک کی پوسٹ, انسٹاگرام کی پوسٹ اور وزٹنگ کارڈ ڈیزائن, یہ بنائے اور اس کے بعد وہ fiverr.com پہ جا کر اس کی گگ بنا کر لگا دیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب گگ بنائے گا, انٹرنیشنل بازار میں رکھے گا, تو اس کو اپنے کسٹمر سے گفتگو کرنی ہوگی. جو اس کا کلاس کا ٹیچر ہے یا فری لانسنگ کا کلاس کا ٹیچر ہے, اس کو گائیڈ کرے گا, ایسے جواب دو, ایسے جواب دو, ایسے جواب نہیں دو. تو اس کے فیسیلیٹیٹر کو, اس کے ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بات خود کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے اس کی انگریزی پہ عبور ہو, انگریزی کلچر کو سمجھتا ہو اور ان سے گفتگو کا اندر جواب بھی دے سکتا ہو. اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ فری لانسنگ کا ایکسپرٹ بن جائے گا 1 سال میں, اور 1 سال کے محنت کے بعد وہ بچہ اپنے گھر والوں کے لیے اب یا اپنے اسکول کے لیے 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوگا. ہمارے اسکول کے اندر ہم یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہر بچہ کم سے کم 50,000 روپے مہینہ کمائے گا, بلکہ اس سے زیادہ کمائے گا, اور اس سے زیادہ 70,000 کمائے گا, اور 70,000 میں سے 20,000 وہ ہمیں فیس دے گا اور 50,000 روپے اپنے گھر لے کے جائے گا. اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا ان گھروں کے اندر, جن گھروں کے اندر جو جیسے ہمارا اسکول جہاں پر ہے, وہاں پر تو گھروں کی آمدنی 25,000 30,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. تو اس گھر میں جس پورے گھر کی آمدنی 25,000 روپے 30,000 روپے ہو, ہم مزید 50,000 روپے مہینہ آنا شروع ہو جائے, تو وہاں پہ تو انقلاب آ جائے گا. اور نہ کہ یہ کہ وہ خود سیکھیں گے, بلکہ ان کے جتنے کزنز ہیں, ان کے گھر والے ہیں, ان کی والدہ ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے والد ہیں, ان سب کو بھی وہ اس لائن پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور اسی کو ٹریننگ دینے کے لیے ہم نے اپنے اسکول کے اندر ایوننگ کے اندر پیرنٹس کو ٹریننگ کا بھی انتظام کیا گیا کہ پیرنٹس بھی الائنڈ ہو جائیں کہ یار تم بھی کام کر سکتے ہو. اس سے اس پرٹیکولر کام سے اب آپ یہ سوچیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں اسکول ہیں پاکستان میں جو کہ سستے اسکول ہیں, جو 500 روپے 300 روپے 1000 روپے مہینے والے اسکول ہیں. ان اسکولوں کے اندر اگر یہ کام شروع ہو گیا تو ایک بہت بڑا ریولیوشن آ جائے گا. اور جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو زبردستی لوگ اسکول کھول کے زبردستی پڑھ کے لا رہے ہوں گے, بھئی ہم 50,000 روپے تمہیں کمانا سکھاتے ہیں, آ جاؤ ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ریولیوشن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کام سے. تو یہ ہے ٹوٹل ریحان اسکول فزیکل کیمپس کا ایک کانسیپٹ, اور ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے. پہلا کیمپس اس پتے کے اوپر موجود ہے, کورنگی کے اندر ہے, کراچی کے اندر. آپ ریحان اسکول کورنگی لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں گوگل میپس پہ. تشریف لائیے, دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں. اپنے جو بھی آ رہا ہو آ کے ضرور دیجیے ہم کو, اور اس کو دیکھیے, اور اس پورے کانسیپٹ میں سے جو چیز آپ کو اچھی لگی اس کو ضرور کاپی کیجیے. یہ سارا ماڈل اوپن سورس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے اندر آپ کو کسی پرٹیکولر چیز کی ٹریننگ چاہیے, مجھے ان باکس کیجیے, مجھے بتائیے, میں اس کی ویڈیوز بنا دوں گا, کورسز بنا دوں گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2023 سے آپ کے لیے فزیکل سپیسز اویلیبل کر دیں گے کہ آپ آئیں, 3 مہینے ہمارے ساتھ گزاریں, ہمارے اسکول میں ٹریننگ حاصل کریں, اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ اسکولز کھول لیں. اس وقت تک, جب تک کہ ہمارے بچوں کی آمدنی شروع نہیں ہوتی, ہم ابھی تک اس چیز کی ٹریننگ آفر نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کا دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.